تمہیں کیا لگا تھا کہ تم مجھے اس حال میں چھوڑ کر چلے جاؤ گے اور میں خاموشی سے مر جاؤں گی؟ نہیں دانش، میں زندہ رہی صرف اس دن کے لیے تاکہ تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا سکوں۔ ایک سرد اور کھردری آواز نے میرے وجود کو برف کر دیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ پائل پکڑی جو کبھی میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے پہنائی تھی۔ میرا نام دانش ہے۔ میں ایک نہایت امیر اور بااثر گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہم نے ہمیشہ زندگی عیش و عشرت میں گزاری ہے۔ ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے میں نے ہر لاڈ پیار دیکھا۔ میری پیدائش سے پہلے ہی میرے لیے دنیا کی ہر آسائش مہیا کر دی گئی۔ میں نے اپنی مرضی کی زندگی گزاری اور کسی کو خود پر مسلط ہونے کا موقع نہیں دیا۔ پیسہ میرے لیے ہاتھ کا میل تھا اور جذبات صرف ایک کھیل۔ میں سمجھتا تھا کہ دنیا کی ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ انسان بھی۔ میرا ابا شہر کے نامور بزنس مین ہے اور ان کا ہمیشہ سے یہی شوق تھا کہ میں اپنی ہائر ایجوکیشن امریکہ سے حاصل کروں۔ ان کا ماننا تھا کہ باہر کی دنیا دیکھ کر انسان کی سوچ وسیع ہوتی ہے۔ اسی لیے میں نے بھی ان کی خواہش کا احترام کیا اور اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں امریکہ چلا گیا۔ وہاں میں نے 3 سال نہایت آزادی اور عیاشی میں گزارے۔ تعلیم تو صرف ایک بہانہ تھی، اصل مقصد تو نئی دنیا کی رنگینیاں دیکھنا تھا۔ امریکہ کی زندگی نے مجھے مزید بے پرواہ اور مغرور بنا دیا۔ 3 سال بعد جب میں اپنی ڈگری لے کر گھر واپس آیا تو میرے اندر ایک الگ ہی غرور تھا۔ گھر واپس آتے ہی میرے ماں باپ میری شادی کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اب میں گھر بسا لوں اور ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھا لوں۔ میں نے آتے ہی ابا کا بزنس خود سنبھال لیا۔ میرے دماغ و کاروباری سوچ نے ابا کے بزنس کو مزید بلندیوں تک پہنچا دیا۔ زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ پیسہ، رتبہ اور طاقت سب میرے قدموں میں تھا۔ اماں جلد از جلد جلدی میری شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ ابھی شادی کروں۔ مجھے لگتا تھا کہ شادی ایک قید ہے اور میں بھی اس قید کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں آزاد اڑنا چاہتا تھا اور کسی بھی رشتے میں بندھنا میرے لیے گھٹن کی وجہ تھا۔ اماں روزانہ میرے کمرے میں آ کر ایک ہی رٹ لگاتی تھی: دانش بیٹا، اب تو تم نے بزنس بھی سنبھال لیا، اب مجھے میری بہو لا دو۔ میں بوڑھی ہو رہی ہوں، مجھے بھی اپنے پوتے پوتیوں کا منہ دیکھنا ہے۔ میں ہمیشہ مسکرا کر بات ٹال دیتا: اماں بھی مجھے کچھ اور وقت چاہیے، ابھی تو میں نے زندگی جینا شروع کی ہے، آپ کیوں مجھے بیڑیوں میں جکڑنا چاہتی ہیں؟ لیکن اماں کہاں ماننے والی تھی، انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ زندگی اپنی روٹین میں چل رہی تھی۔ ایک دن اماں نے اچانک اعلان کر دیا کہ انہوں نے اپنی بانجی کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ میں نے احتجاج کرنا چاہا، لیکن ابا کی سختی کے سامنے میری ایک نہ چلی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور پر چل رہی تھی، ہر طرف گہما گہمی تھی اور شاپنگ کے دور چل رہے تھے۔ عید کے فوراً بعد میری شادی کی تاریخ پکی کر دی گئی۔ دل ہی دل میں کرہتا تھا، لیکن بظاہر خوشی کا دکھاوا کرتا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے میری شادی کے ارمان میرے ماں باپ کے دل میں بہت زیادہ تھے۔ انہوں نے پانی کی طرح پیسہ بہانا شروع کر دیا۔ پورے شہر میں میرے شادی کے چرچے تھے۔ دوسری طرف رمضان کا مہینہ بھی چل رہا تھا۔ ہمارے گھر کی ایک پرانی روایت تھی کہ ہر رمضان میرے ابا شہر کے سب سے بڑے دارالامان کی عورتوں میں عید کے کپڑے اور رقم تقسیم کیا کرتے تھے۔ یہ ان کا صدقہ جاریہ تھا اور وہ اس کام کو نہایت عقیدت سے کرتے تھے۔ اس سال کام کا بوجھ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ کام ابا نے مجھے سونپ دیا: دانش بیٹا، آج ہی دارالامان جاؤ اور یہ سب سامان وہاں دے کر آؤ۔ تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور عید سر پر ہے، ان غریبوں کو بھی عید کی خوشیاں منانے کا حق ہے۔ ابا نے مجھے اپنے دفتر میں بلا کر کہا۔ میں نے کچھ ہچکچاہٹ محسوس کی۔ ابا، یہ کام تو آپ خود کرتے ہیں، میں کیسے کروں گا؟ مجھے تو ان کاموں کا تجربہ بھی نہیں ہے۔ ابا نے سنجیدگی سے میری طرف دیکھا: بیٹا، اب تمہیں یہ سب دیکھنا ہوگا، سیکھنا ہوگا، کل کو یہ سب تمہیں ہی سنبھالنا ہے۔ جاؤ اور عزت سے سب کو عیدی دے کر آؤ۔ میں سر جھکا کر حامی بھر لی۔ ہر سال کی طرح دارالامان کی عورتوں اور بچوں کے لیے بہت سارے قیمتی سوٹ خریدے گئے۔ ملازمین نے سارا سامان گاڑیوں میں رکھوایا اور میں ایک شاہانہ انداز میں سب کچھ لے کر دارالامان کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں میرے ذہن میں صرف اپنی شادی اور بزنس کے خیالات تھے۔ غریبوں اور مسکینوں کے لیے میرے دل میں کوئی خاص ہمدردی نہیں تھی، بس ابا کا حکم تھا، اس لیے جا رہا تھا۔ میرے وہاں پہنچتے ہی دارالامان کی انتظامیہ نے میرا شاندار استقبال کیا۔ میں ایک بہت بڑے بزنس مین کا بیٹا تھا اور اب خود ایک نامور بزنس مین تھا۔ میری حیثیت اور رعب کے سامنے سب جھکتے تھے۔ دارالامان کے انچارج مسٹر سرمد بھاگتے ہوئے میری گاڑی کی طرف آئے اور میرے دروازہ کھولا: خوش آمدید دانش صاحب، آپ کے آنے سے ہمارا ادارہ روشن ہو گیا۔ آپ کے والد صاحب ہر سال ہماری مدد کرتے ہیں اور آج آپ کو یہاں دیکھ کر ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے، سرمد نے نہایت لجاجت سے کہا۔ میں نے مغرور لہجے میں جواب دیا: شکریہ سرمد صاحب، بس ابا کی مصروفیت تھی تو انہوں نے مجھے بھیج دیا۔ آپ جلدی سے سب کو اکٹھا کریں، میں زیادہ دیر نہیں رک سکتا، میرے پاس وقت کی کمی ہے۔ سرمد نے فوراً عملے کو ہدایت دی اور کچھ ہی دیر میں دارالامان کی عورتیں اور بچے ایک بڑے ہال میں اکٹھے ہو گئے۔ دارالامان کی عورتیں ایک لمبی لائن میں کھڑی تھی،
ان کے چہروں پر دکھ اور محرومی کے داستانے رقم تھی۔ میں نے ایک بڑی میز کے پیچھے کھڑے ہو کر ان میں عیدی بانٹنا شروع کی۔ میں لائن میں کھڑی عورتوں میں عیدی بانٹ رہا تھا، ایک سوٹ اور ساتھ میں کچھ پیسوں کا لفافہ۔ ہر عورت اپنے حصے کی عیدی لیتی اور مجھے غریب پرور کو دعائیں دیتی اور لائن سے چلی جاتی۔ میرا چہرہ سپاٹ تھا اور میں مشین کی طرح اپنا کام کر رہا تھا۔ کافی دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہال میں خاموشی تھی، صرف قدموں کی آہٹ اور لفافوں کی سڑسڑاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ اچانک میری نظر سامنے کھڑی ایک لڑکی پر پڑی۔ اس نے خود کو سر سے لے کر پاؤں تک ایک کالی چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔ اس کا چہرہ مکمل طور پر چھپا ہوا تھا، صرف اس کے ہاتھ ہی نظر آ رہے تھے جو شدت سے کانپ رہے تھے۔ میری نظر اس پر پڑی تو نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی، ایک ایسا احساس جو مجھے اندر تک کھوکھلا کر رہا تھا۔ میں نے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی اور ایک لفافہ اور سوٹ اس کی طرف بڑھایا۔ اسے لفافہ دینے لگا تو اس کے ہاتھ سے پھسل کر زمین بوس ہو گیا۔ وہ لڑکی ایسے کب کپا رہی تھی جیسے اس نے کچھ انوکھا خوفناک دیکھ لیا ہو۔ اس کی گھبراہٹ دیدنی تھی۔ میں نے جھنجھلا کر زمین پر گرے ہوئے لفافے کی طرف دیکھا۔ دھیان سے پکڑو بی بی، میں نے سر لہجے میں کہا، اور جیسے ہی میں وہ لفافہ اٹھانے کے لیے نیچے جھکا تو میری نظر اس لڑکی کے پاؤں پر پڑی۔ چادر کا کونا تھوڑا سا سرک گیا تھا اور اس کے پاؤں میں ایک پائل چمک رہی تھی۔ اس پائل کو دیکھتے ہی میرے دماغ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں ساکت رہ گیا کیونکہ میں یہ پائل کروڑوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ یہ کوئی عام پائل نہیں تھی بلکہ ایک مخصوص ڈیزائن کی ہاتھ سے بنی ہوئی پائل تھی جو میں نے خود ایک خاص شخص کے لیے بنوائی تھی۔ میرا سانس حلق میں اٹک گیا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا، میرا دل سینے سے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ بول پاتا وہ لڑکی لفافہ وہیں چھوڑ کر مڑی اور تیزی سے وہاں سے بھاگ گئی۔ میں ہکا بکا کھڑا اس کی جاتی ہوئی پیٹھ کو دیکھتا رہا۔ میرے ذہن میں سوالوں کا ایک طوفان برپا تھا۔ یہ پائل اس کے پاس کیسے آئی؟ کیا یہ وہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ میں نے اپنے دماغ کو جھٹکنے کی کوشش کی لیکن وہ پائل میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ مجھے یوں کھڑے اور پسینے میں شرابور دیکھ کر وہاں کے انتظامیہ کے انچارج سرمد نے گھبرا کر پوچھا، صاحب آپ ٹھیک تو ہیں؟ کیا ہوا؟ اچانک آپ کی طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی؟ میں نے مشکل سے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور اس بات میں سر ہلایا۔ کون ہے یہ لڑکی؟ میں نے سرمد سے پوچھا۔ میری آواز میں ایک عجیب سی لرزش تھی جسے میں چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ میں نے جب انتظامیہ سے پوچھا تو سرمد نے ایک گہری سانس لی اور افسوسناک لہجے میں بولا، صاحب شریف گھر کی لڑکی ہے، نہایت خاندانی اور پڑھی لکھی لگتی ہے لیکن قسمت کی ماری ہے۔ بیچاری کسی نامراد نے محبت کا جھانسا دے کر اس سے نکاح کر لیا اور اسے سبز باغ دکھائے اور پھر بیچاری کو بیچ راہ میں چھوڑ کر چلا گیا۔ اب نہ گھر والے اسے اپناتے ہیں اور نہ وہ شخص جس نے اس کی زندگی برباد کی۔ اس لمحے مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ میرا پورا وجود کانپنے لگا۔ سرمد کی باتیں ہتھوڑے بن کر میرے دماغ پر برس رہی تھی۔ یہ لڑکی اس دارالمان تک کیسے پہنچی یہ بات میں نہیں جانتا تھا لیکن مجھے یقین ہو چلا کہ یہ وہی ہے، میرے ماضی کا وہ سیاہ چیپٹر جسے میں امریکہ کی رنگینیوں میں دفن کرایا تھا۔ میرے ذہن میں اس کا ہنستا ہوا مسکراتا ہوا چہرہ گم گیا۔ وہ کتنی معصوم تھی اور میں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ آج اس چیز کا اندازہ مجھے ہو رہا تھا۔ میں نے اپنا گلا صاف کیا اور سرمد کی طرف دیکھا۔ کب سے ہے یہ یہاں اور اس کا خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ میں نے جان بوجھ کر تفتیش کرنے والے انداز میں پوچھا تاکہ میرا اصل روپ سامنے نہ آئے۔ سرمد نے جواب دیا، صاحب پورا 1 سال ہو گیا اسے یہاں آئے ہوئے، کچھ نہیں مانگتی، بس جو دے دو کھا لیتی ہے بیچاری۔ لڑکی بہت دکھی ہے، بہت دکھ ہوتا ہے اس کا دکھ سن کر۔ اپنے بچے کے ساتھ یہی رہتی ہے۔ بچے کا سن کر میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ مجھے لگا جیسے میرے ارد گرد کی دیواریں مجھ پر گر رہی ہیں۔ میں نے میز کا سہارا لیا ورنہ میں شاید گر پڑتا۔ بچہ؟ میں حیرانگی سے اور پھٹی ہوئی آنکھوں سے اس شخص کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا اس لڑکی کا کوئی بچہ بھی ہے؟ سرمد نے میری حیرانی کو میری درد مندی سمجھا اور سر ہلا کر بولا، جی صاحب بچہ ہے اس کا، بیچاری کا 1 سال کا چاند سا بیٹا ہے، بس اس بچے کو لے کر اسی دارالمان میں رہ رہی ہے۔ اس بچے کی وجہ سے ہی اس کی سانسیں چل رہی ہیں ورنہ یہ تو کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ نہ کچھ بولتی ہے نہ ٹھیک طرح سے کھاتی ہے، بس خاموشی کے ساتھ سب کی سنتی رہتی ہے، کبھی روتی بھی نہیں، بس پتھر کی مورت بنی رہتی ہے۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے آسمان میرے سر پر گر گیا ہو۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ 1 سال کا بچہ میرا بیٹا؟ وہ یہاں دارالمان میں خوار ہو رہا تھا اور میں اپنے محلات میں عیاشی کر رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں نے جو لفافے اور سوٹ تقسیم کرنے کے لیے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے وہ سب وہی میز پر رکھ دیے۔ سرمد صاحب باقی کا سامان آپ خود بانٹ دیجیے گا، میری طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے، مجھے واپس جانا ہوگا۔ میں نے مشکل سے الفاظ ادا کیے۔ سرمد نے پریشانی سے کہا، جی صاحب آپ فکر نہ کریں، میں سب بانٹ دوں گا، آپ آرام کریں۔
میں گاڑی تک آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا دارالامان سے باہر نکل آیا۔ میری حالت ایک پاگل انسان جیسی تھی۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر گر گیا۔ میں نے ڈرائیور کو پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور گاڑی خود ڈرائیو کرنے لگا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں گاڑی کیسے چلا رہا تھا۔ سوچوں کا ایک انبار میرے ذہن پر تھا۔ میری شادی، میرا ماضی، وہ پائل، وہ کالی چادر اور وہ 1 سال کا بچہ، سب کچھ مل کر مجھے پاگل کر رہا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا ماضی اس بھیانک طریقے سے میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ میں گھر پہنچا تو سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اماں نے مجھے آتے دیکھا تو آواز دی، دانش بیٹا، اتنی جلدی آ گئے، سب سامان بانٹ دیا تم نے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ میں بستر پر گر پڑا اور چھت کو گھورنے لگا۔ میری زندگی ایک دم سے پلٹ گئی تھی۔ وہ لڑکی جس کے ساتھ میں نے صرف وقت گزاری کی تھی، جسے میں نے کھیل سمجھ کر نکاح کیا تھا اور پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتی میرے شہر کے دارالامان میں پہنچ گئی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اس کالی چادر میں لپٹی لڑکی کا کامتا ہوا وجود آ رہا تھا۔ وہ مجھے پہچان گئی تھی، اسی وہ وہاں سے بھاگی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ میں نے اپنے بال نوچ لیے۔ میں نے کیا کر دیا؟ میری انا اور میری خود غرضی نے ایک ہنستی کھیلتی زندگی کو برباد کر دیا۔ میں کتنا گرا ہوا انسان تھا۔ میں اپنے آپ سے نفرت کرنے لگا تھا۔ موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے اسکرین پر دیکھا، میری کزن اور ہونے والی بیوی کا نمبر چمک رہا تھا۔ میں نے فون اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ موبائل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ میری شادی کے دن بالکل قریب تھے، لیکن میری بڑھتی بے چینی مجھے اور زیادہ بے چین کرتی جا رہی تھی۔ اب مجھے نہ گھر کی فکر تھی نہ شادی کی۔ مجھے صرف اس چہرے کی تلاش تھی جو اس کالی چادر کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ مجھے جاننا تھا کہ اس کے ساتھ ان 2 سالوں میں کیا ہوا ہے، وہ اس حال تک کیسے پہنچی، اور میرا بچہ وہ کیسا دکھتا ہے۔ میں ساری رات کمرے میں چکر لگاتا رہا۔ کسی چیز میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت بڑا گناہ اور ایک بہت بڑا بوجھ میرے دل پر ہو۔ ایسے لگتا تھا جیسے میرا اپنا ضمیر میرے ساتھ ملامت کر رہا ہو۔ کیا میں کسی کے ساتھ اتنا غلط کر سکتا ہوں؟ یہ سوال مجھے سونے نہیں دے رہا تھا۔ مجھے اپنی اوقات اور اپنی اصلیت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ میں جو خود کو دنیا کا سب سے طاقتور انسان سمجھتا تھا، آج اپنے ہی ضمیر کے سامنے ہار گیا تھا۔ صبح کی روشنی کمرے میں پھیلنے لگی، لیکن میری آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے اس سے ملنا ہے، مجھے اپنے گناہوں کا حساب دینا ہے۔ میں یوں ہی اس بات کو دبا کر نہیں رکھ سکتا۔ میں نے تیزی سے شاور لیا، کپڑے تبدیل کیے اور بغیر کسی کو کچھ بتائے گھر سے نکل پڑا۔ میری منزل ایک بار پھر وہی دارالامان تھا، جہاں میں کل ایک مغرور بزنس مین بن کر گیا تھا اور آج ایک مجرم بن کر جا رہا تھا۔ میں نے گاڑی تیزی سے دوڑائی، سڑکیں ویران تھی، لیکن میرے اندر ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ میں دارالامان کے گیٹ پر پہنچا اور سختی سے ہارن بجایا۔ چوکیدار نے گھبرا کر گیٹ کھولا۔ میں نے گاڑی اندر کھڑی کی اور سیدھا سرمد کے دفتر کی طرف گیا۔ سرمد صاحب، میں نے دروازہ کھولتے ہی گرجدار آواز میں کہا۔ سرمد مجھے اس وقت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ دانش صاحب، آپ خیریت تو ہے؟ اتنی صبح صبح؟ میں نے اس کی میز کے سامنے کھڑے ہو کر سرد لہجے میں کہا۔ مجھے اس لڑکی سے ملنا ہے، ابھی اور اسی وقت۔ سرمد پریشان ہو گیا۔ کون سی لڑکی صاحب؟ وہی لڑکی جو کل چادر پہن کر آئی تھی، جس کا 1 سال کا بچہ ہے۔ مجھے اسے ابھی ملنا ہے۔ میری آواز میں ایک ایسی سختی تھی جسے ٹالنا سرمد کی بس میں نہیں تھا۔ لیکن صاحب، وہ تو کسی سے نہیں ملتی۔ ہم نے تو اسے کبھی کسی سے بات کرتے بھی نہیں دیکھا۔ آپ اسے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ سرمد نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تمہیں سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ میرا جو حکم ہے اس پر عمل کرو۔ اسے بلاؤ، مجھے اس کے کمرے تک لے کر جاؤ۔ میں نے غصے سے میز پر مکہ مارا۔ سرمد نے گھبرا کر چپڑاسی کو آواز دی۔ جاؤ، رفیہ بیگم کو بلا کر لاؤ، کہو صاحب ملنا چاہتے ہیں۔ چپڑاسی دوڑتا ہوا گیا، لیکن میں نے بے چینی سے دفتر میں ٹہلنے لگا۔ ہر گزرتا لمحہ مجھے صدی کے برابر لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد چپڑاسی واپس آیا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ صاحب، وہ آنے سے منع کر رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ کسی دانش کو نہیں جانتی اور نہ انہیں کسی سے ملنا ہے۔ یہ سنتے میرے غصے کی انتہا نہ رہی۔ میں نے سرمد کی طرف دیکھا، اس کا کمرہ کہاں ہے؟ سرمد نے کانپتے ہوئے ایک طرف اشارہ کیا۔ وہ پیچھے جو کوارٹر بنے ہیں، وہاں آخری کمرہ اس کا ہے۔ میں رکا نہیں اور سیدھا اس کوارٹر کی طرف چل پڑا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کوئی کیا سوچے گا۔ میں نے اس بند دروازے کے سامنے جا کر قدم روکے۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ میں نے دھیرے سے دروازے پر دستک دی، کوئی آواز نہیں آئی۔ میں نے دوبارہ دستک دی، اس بار تھوڑی زور سے۔ دروازہ کھولو، میں جانتا ہوں تم اندر ہو۔ اندر سے سسکیوں کی آواز مزید تیز ہو گئی، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ میں نے دروازے پر زور سے ہاتھ مارا۔ دیکھو، مجھ سے چھپ کر تم حقیقت نہیں بدل سکتی۔ باہر آؤ اور میری بات سنو۔
میرا لہجہ اب التجا اور غصے کے درمیان جھول رہا تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے دانش، میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اب اندر سے ایک لرزتی ہوئی آواز ابھری جس نے میرے وجود کو اندر تک ہلا دیا۔ یہ وہی آواز تھی جسے میں کبھی دلکشی کا نام دیتا تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا جب تک تم مجھ سے بات نہیں کرو گی، میں نے ضد کرتے ہوئے کہا اور دروازے کے ہینڈل کو زور سے جھٹک دیا۔ خدا کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، تم نے جو کرنا تھا کر دیا، اب یہاں تماشا مت لگاؤ۔ اس کی آواز میں ایک ایسی بے بسی تھی جس نے میرے قدموں کو زنجیر پہنا دی۔ اسی اثناء میں دارالامان کا انچارج سرمد بھاگتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ صاحب، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ایک فلاحی ادارہ ہے اور آپ یہاں اس طرح زبردستی نہیں کر سکتے۔ سرمد نے ڈرتے ڈرتے لیکن مضبوط لہجے میں مجھے ٹوکنے کی کوشش کی۔ میں نے پلٹ کر سرمد کو غصے سے گھورا۔ میری آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ تم مجھے سکھاؤ گے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں؟ میں نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ صاحب، آپ کی عزت اپنی جگہ، لیکن اگر آپ نے مزید ہنگامہ کیا تو مجھے پولیس کو بلوانا پڑے گا۔ ہم یہاں رہائش پذیر عورتوں کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دے سکتے، سرمد نے اپنے عملے کو اشارہ کرتے ہوئے کہا جو اب وہاں اکٹھا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ میں ایک عوامی جگہ پر ہوں اور میری ایک چھوٹی سی غلطی میرے باپ کی سالوں کی بنی ہوئی عزت کو خاک میں ملا سکتی ہے۔ میں نے ایک آخری نظر اس بند دروازے پر ڈالی اور دانت پیستے ہوئے وہاں سے پلٹ گیا۔ میں واپس آؤں گا اور تب تک تم مجھ سے نہیں بچ سکو گی، میں نے دل ہی دل میں خود سے وعدہ کیا اور تیز تیز قدموں سے چلتا وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے اسٹیئرنگ وہیل پر زور سے مکے مارے۔ میرا دماغ پھٹنے کے قریب تھا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور سڑکوں پر اندھا دھند اڑانے لگا۔ میرا ماضی ایک فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ یہ 2 سال پرانی بات تھی جب میں یونیورسٹی کے آخری سیمسٹر میں تھا۔ وہ میری یونیورسٹی فیلو تھی اور اس کا نام زویا تھا۔ وہ ایک نہایت سادہ اور شریف گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی جو صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دیتی تھی۔ اس کا لباس سادہ ہوتا تھا اور وہ فالتو باتوں میں کبھی وقت ضائع نہیں کرتی تھی۔ دوسری طرف میں ایک امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھا جس کے لیے لڑکیاں صرف ایک تفریح کا ذریعہ تھی۔ یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں میرے دوستوں نے مجھے چیلنج کیا تھا، دانش تم پورے کیمپس کی لڑکیوں کو اپنے پیچھے گھما سکتے ہو لیکن وہ زویا کو نہیں پٹا سکتے، وہ تو کسی لڑکے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی، میرے ایک دوست نے طنزی انداز میں کہا تھا۔ میں نے اپنا سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے غور سے جواب دیا تھا، دانش کے لیے دنیا کی کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ تم لوگ شرط لگاؤ، میں 1 مہینے کے اندر اسے اپنے قدموں میں لا کر دکھاؤں گا۔ دن کے بعد میں نے زویا کا پیچھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں جان بوجھ کر اس کے راستے میں آتا، اسے کلاس نوٹس کے بہانے روکنے کی کوشش کرتا لیکن وہ ہمیشہ مجھے نظر انداز کر دیتی۔ ایکسکیوز می زویا، مجھے آپ سے نوٹس چاہیے تھے۔ میں نے ایک دن لائبریری میں اسے روکا تھا۔ آپ کسی اور سے مانگ لے، میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے، اس نے بنا میری طرف دیکھے روکھے پن سے جواب دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کی اس بے رخی نے میری انا کو شدید ٹھیس پہنچائی تھی۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب میں اسے ہر حال میں حاصل کر کے رہوں گا۔ میں نے اپنی حکمت عملی بدلی، میں نے ایک سنجیدہ اور مہذب لڑکے کا روپ دھار لیا۔ میں نے اسے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ میں اس کی سادگی سے متاثر ہو گیا ہوں اور میرے دل میں اس کے لیے سچی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ میں جانتا ہوں میرے دل میں اس کے لیے سچی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ میں جانتا ہوں تم مجھے ایک بگڑا ہوا امیر زیادہ سمجھتی ہو، لیکن میرا یقین کرو زویا، میں تمہارے لیے بدلنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک دن اسے یونیورسٹی گراؤنڈ میں روک کر نہایت دکھ بھرے انداز میں کہا تھا۔ اس نے میری طرف ایک طائرانہ نگاہ ڈالی تھی۔ میرا اور آپ کا کوئی میل نہیں ہے دانش صاحب، مجھے اپنی پڑھائی پر توجہ دینی ہے اور اپنے غریب ماں باپ کا سہارا بننا ہے۔ براہ کرم میرا راستہ چھوڑ دے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ محبت میں میل نہیں دیکھا جاتا زویا، میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں اور تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، میں نے جھوٹے جذبات کا سہارا لیتے ہوئے کہا تھا۔ میری مسلسل اداکاری اور جھوٹی محبت کے دعووں نے آخرکار اس کے پتھر دل کو پگھلا ہی دیا تھا۔ وہ میری باتوں میں آ ہی گئی تھی۔ ہم چھپ چھپ کر ملنے لگے۔ میں نے اسے محبت کے وہ سبز باغ دکھائے جن کی حقیقت کچھ نہیں تھی۔ جب میں نے محسوس کیا کہ وہ پوری طرح میرے جال میں پھنس چکی ہے تو میں نے اپنا آخری وار کیا۔ زویا، میرے گھر والے ابھی ہماری شادی کے لیے نہیں مانیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہم گناہ کریں، اس لیے ہم نکاح کر لیتے ہیں۔ میں نے ایک دن اسے اپنے فارم ہاؤس بلا کر کہا تھا۔ وہ یہ سن کر گھبرا گئی۔ نہیں دانش، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے ماں باپ مجھے مار دیں گے اگر نہیں پتہ چلا۔ ہم چھپ کر ایسا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے چہرے پر خوف واضح تھا۔ میں ہوں نا زویا، میں سب سنبھال لوں گا، بس تم مجھ پر بھروسہ کرو۔ جیسے میں امریکہ سے اپنی ڈگری مکمل کر کے آؤں گا میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ میں نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے جھوٹی تسلی دی۔ اسے مجھ پر اندھا اعتماد تھا۔ میں نے چند پیسوں کے عوض ایک مولوی اور 2 جھوٹے گواہوں کا انتظام کیا اور اسے نکاح کر لیا۔
اس نے اپنی عزت، اپنی زندگی، سب کچھ میرے سپرد کر دیا تھا۔ میں نے اسے بے دردی سے استعمال کیا اور اپنی انا کی تسکین کی۔ میرا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ شرط جیتنے کے بعد مجھے اب اس میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ نکاح کے چند ہفتوں بعد ہی میرے ابا نے میرے امریکہ جانے کا بندوبست کر دیا۔ میں نے اسے بتانا بھی گوارا نہیں سمجھا۔ میری فلائٹ کا دن تھا، میں ایئرپورٹ پر موجود تھا جب اس کی کال آئی۔ دانش، تم مجھے اس طرح چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہو؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم مجھے اپنے گھر لے کر جاؤ گے۔ اس کی روتی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ دیکھو زویا، میں ابھی پڑھنے جا رہا ہوں، میرا دماغ مت کھاؤ۔ میں واپس آ کر تم سے ملوں گا، میں نے انتہائی سرد و بے پرواہ لہجے میں جواب دیا تھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ دانش، میرے گھر والوں کو شک ہو رہا ہے، میں مر جاؤں گی۔ وہ گر گرا رہی تھی۔ تو مر جاؤ، مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے یہ آخری الفاظ کر فون بند کر کے سم کارڈ نکال کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا تھا۔ امریکہ کی آزاد فضاؤں میں پہنچ کر میں اسے پوری طرح بھول چکا تھا۔ مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ میں نے کسی کی زندگی برباد کی ہے۔ میں نے وہاں نئی دوستیاں بنائی، نئی رنگینیاں دیکھی، اور 2 سال بعد جب واپس آیا تو زویا کا نام تک میرے ذہن سے مٹ چکا تھا۔ گاڑی ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ رکی تو میں ماضی کی ان تلخ یادوں سے باہر آیا۔ میں اپنے گھر کے پورچ میں کھڑا تھا۔ گھر کو برقی کمکموں سے سجایا جا رہا تھا۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ ملازمین ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ میری شادی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ میں بھاری قدموں کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ اماں مجھے دیکھتے ہی خوشی سے دوڑتی ہوئی آئیں۔ ان کے ہاتھوں میں زیورات کے ڈبے تھے۔ دیکھو دانش، میں تمہاری دلہن کے لیے کیسے خوبصورت زیورات لائی ہوں۔ تم نے تو کچھ پسند ہی نہیں کیا تھا تو میں نے خود ہی لے لیے۔ اماں نے ڈبے کھول کے مجھے دکھاتے ہوئے کہا۔ ان چمکتے ہوئے زیورات کو دیکھ کر میری آنکھوں میں وہ سستی سی پائل گم گئی جو میں نے زویا کو پہنائی تھی اور جو آج اس نے دارالامان میں گرا دی تھی۔ میرے اندر ایک عجیب سی متلی کا احساس جاگا۔ مجھے ابھی کچھ نہیں دیکھنا اماں، میرے سر میں شدید درد ہے، مجھے کھیلا چھوڑ دے۔ میں نے سختی سے جواب دیا اور اماں کے حیرت زدہ چہرے کو نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کمرے میں آ کر میں نے دروازہ بند کر دیا اور بستر پر گر گیا۔ میری سانسیں تیز چل رہی تھی۔ وہ میری منکوہا تھی، میری بیوی تھی، اور میں اسے دارالامان پہنچا دیا تھا۔ میرے کانوں میں سرمد کے وہ الفاظ گونجنے لگے کہ اس کا 1 سال کا بچہ بھی ہے۔ میرا بچہ، وہ میرا خون تھا جو اس وقت ایک یتیم خانے جیسی جگہ پر پل رہا تھا۔ میں نے تکیے میں منہ دے کر ایک زوردار چیخ ماری۔ میرا اپنا وجود مجھے کاٹ کھانے کو دوڑا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں صورتحال کا سامنا کیسے کروں گا۔ گھر میں شادی کی گہما گہمی اپنے عروج پر تھی اور ہر طرف خوشیوں کے گیت گونج رہے تھے، لیکن میرے اندر ایک ماتم برپا تھا۔ میں ساری رات کروٹیں بدلتا رہا اور صبح ہوتے ہی میری آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھی۔ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور اماں اندر داخل ہوئی۔ اماں کے ہاتھوں میں شادی کے کارڈز کا ایک بڑا بنڈل تھا۔ دانش بیٹا اٹھو، دیکھو تمہارے دوستوں کے لیے کتنے خوبصورت کارڈ چھپوائے ہیں، جلدی سے ان پر نام لکھو تاکہ وقت پر بانٹے جا سکے۔ اماں نے خوشی سے چہکتے ہوئے کارڈ میرے بستر پر رکھے۔ میں نے بیزاری سے ان کارڈز کی طرف دیکھا اور انہیں ہاتھ سے پرے دھکیل دیا۔ اماں، مجھے ان سب چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ کسی ملازم سے کہہ کر نام لکھوا لیں، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ میں نے اپنا منہ دوسری طرف پھیرتے ہوئے انتہائی روکھے پن سے جواب دیا۔ اماں نے حیرت اور تھوڑے غصے سے مجھے گھورا۔ تمہیں ہو کیا گیا ہے دانش؟ جب سے امریکہ سے آئے ہو ہر بات پر چڑھتے ہو۔ تمہاری شادی ہے، کوئی مذاق نہیں، گھر میں مہمان آنے والے ہیں اور تم اس طرح منہ بسوڑ کر بیٹھے ہو۔ اماں نے مجھے کندھے سے پکڑ کر سیدھا کیا۔ میں نے جھٹکے سے اپنا کندھا چھڑایا اور بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے کہا نا اماں، مجھے تنگ مت کریں، مجھے اکیلا چھوڑ دے، میں کسی مہمان سے نہیں ملنا چاہتا۔ میری آواز میں عجیب سی جھنجھلاہٹ تھی جس نے اماں کو مزید پریشان کر دیا۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتی رہی اور پھر بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ میں نے سر پکڑ کر وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ میرا دماغ پھٹنے کو تھا۔ مجھے کسی بھی طرح یہ جاننا تھا کہ زویا ان 2 سالوں میں کس اذیت سے گزری ہے۔ میں نے فون اٹھایا اور اپنے ان پرانے دوستوں کو کال ملائی جن کے سامنے میں نے یہ شرط لگائی تھی۔ 1 گھنٹے بعد شہر کے ایک مہنگے کیفے میں اپنے دوستوں کامران اور آلیان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ان کے چہروں پر میری اچانک کال آنے کی وجہ سے حیرانی تھی۔ کامران کافی کا مگ ہاتھ میں لیتے ہوئے مجھے باغور دیکھا۔ کیا بات ہے دانش، تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ شادی کی خوشی ہضم نہیں ہو رہی کیا؟ اس نے ہنستے ہوئے طنز کیا۔ میں نے میز پر زور سے ہاتھ مارا جسے کافی کے مگ چھلک گئے۔ بکواس بند کرو کامران، میں یہاں تم لوگوں سے کوئی مذاق کرنے نہیں آیا۔ مجھے سچ بتاؤ، جب میں امریکہ چلا گیا تھا تو زویا کا کیا ہوا؟ میری آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور میری آواز پورے کیفے میں گونج اٹھی۔ آلیہ نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور مجھے شانت کرنے کی کوشش کی۔ کیا آہستہ بولو، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں کیا پتا زویا کا کیا ہوا، تم تو اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے، ہم نے بھی پھر کبھی اسے رابطہ نہیں کیا، آلیہ نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا۔ میں نے آگے بڑھ کر کامران کا کالر پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، مجھے سب معلوم ہے، تم لوگوں نے مجھے اکسایا تھا۔
اب مجھے ایک ایک بات سچ بتاؤ ورنہ میں تم دونوں کی جان لے لوں گا۔ میرا لہجہ اتنا خطرناک تھا کہ کامران کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ کامران نے کانپتے ہاتھوں سے میرا ہاتھ اپنے کالر سے ہٹایا۔ یار پاگل ہو گئے ہو کیا؟ چھوڑو مجھے، میں بتاتا ہوں جو بھی مجھے معلوم ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنی نظر جھکا لی۔ میں نے اسے چھوڑا اور کرسی پر پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ جلدی بولو، میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے، میں نے سرد لہجے میں حکم دیا۔ کامران نے ہچکچاتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ دانش، جب تم چلے گئے تھے تو زویا پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈتی رہی۔ اس نے ہم سے بھی کئی بار رابطہ کیا، روتی رہی، منتیں کرتی رہی کہ تمہارا نمبر دے دے، لیکن تم نے ہی منع کیا تھا، اس لیے ہم نے اسے دھتکار دیا۔ کامران کی بات سن کر میرے سینے میں ایک خنجر سا اترا۔ تو پھر اس کے گھر والوں کا کیا ہوا؟ انہوں نے اسے قبول نہیں کیا؟ میں نے بے چینی سے اگلا سوال کیا۔ آلیان نے بیچ میں بولتے ہوئے کہا، دانش، اس کے گھر والوں کو کچھ عرصے بعد شک ہو گیا تھا کہ وہ حاملہ ہے۔ جب بات کھلی تو اس کے باپ اور بھائیوں نے اسے بے دردی سے مارا پیٹا۔ محلے والوں نے بھی تماشا دیکھا۔ انہوں نے اسے اسی رات گھر سے نکال دیا تھا۔ اس کے بعد وہ کہاں گئی اور کس حال میں رہی ہمیں کچھ نہیں پتا۔ ہم نے بھی اس معاملے سے خود کو دور کر لیا تھا۔ یہ سنتے ہی میرا دماغ سن ہو گیا۔ حاملہ؟ گھر سے نکال دیا؟ بے دردی سے مارا پیٹا؟ یہ الفاظ میرے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال رہے تھے۔ میں نے کیا کیا تھا؟ ایک معصوم لڑکی کے ساتھ صرف اپنی انا اور شرط جیتنے کے لیے میں نے اس کی پوری زندگی برباد کر دی تھی۔ اس کے خاندان نے اسے دھتکار دیا اور میں جس نے اسے سہارا دینا چاہا تھا وہ فرار ہو گیا۔ میں نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور کیفے سے باہر نکل آیا۔ میرے دوست پیچھے سے آوازیں دیتے رہے لیکن میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور سڑکوں پر بے مقصد گھومنے لگا۔ مجھے اپنا آپ ایک درندے جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی در در کی ڈوکریں کھاتی رہی اور میں امریکہ میں عیاشی کرتا رہا۔ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی اور میں نے اس کا فون تک اٹھانا گوارا نہیں کیا تھا۔ یہ کیسا جرم تھا جس کی معافی شاید خدا بھی مجھے نہ دیتا۔ رات کا وقت ہو چکا تھا جب میں گھر واپس آیا۔ پورش میں میری ہونے والی بیوی ندا کی گاڑی کھڑی تھی۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور اندر داخل ہوا۔ لاؤنج میں اما، ابا اور ندا بیٹھے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ندا تیزی سے اٹھ کر میری طرف آئی۔ دانش، تم کہاں تھے؟ میں تمہارا کب سے انتظار کر رہی تھی۔ ہم نے ہنی مون کی ڈیسٹینیشن فائنل کرنی تھی، تم تو کچھ بتاتے ہی نہیں۔ ندا نے میرا بازو ہاتھ میں ڈالتے ہوئے انتہائی لاڈ سے کہا۔ میں نے سختی سے اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑا لیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے اس وقت کسی فالتو بات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ندا، جو فیصلہ کرنا ہے تم لوگ خود کر لو، مجھے سب سے دور رکھو، میں نے سپاٹ اور کھردرے لہجے میں کہا۔ ندا کا چہرہ اتر گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو دانش؟ ہماری شادی ہونے والی ہے اور تم مجھ سے اس طرح بات کر رہے ہو جیسے میں کوئی اجنبی ہوں، اس نے روحان سی آواز میں شکایت کی۔ ابا نے غصے سے اخبار میز پر پٹ اور کھڑے ہو گئے۔ دانش، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم اپنی ہونے والی بیوی سے اس طرح بات کیسے کر سکتے ہو؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ یہ کیسا رویہ اپنا لیا تم نے؟ ابا کی آواز میں سختی تھی۔ میں نے ابا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ میری آنکھوں میں کوئی شرمندگی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی بغاوت تھی۔ ابا، مجھے اس وقت کسی کی پرواہ نہیں ہے، میرا دماغ ویسے ہی الجھا ہوا ہے، مجھ پر مزید بوجھ مت ڈالے ورنہ میں کچھ کر دوں گا تو آپ سب کے لیے باعث شرمندگی ہوگا۔ میں نے یہ کہا اور تیز تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے سے ابا کی چیختی ہوئی آوازیں آتی رہیں لیکن میں نے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ میں کمرے میں اندھیرا کر کے زمین پر بیٹھ گیا۔ ندا کے چہرے پر جو دکھ تھا وہ زویا کے دکھ کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ ندا کو تو صرف میری بے رخی کا دکھ تھا لیکن زویا نے تو اپنی عزت، اپنا گھر اور اپنا وجود تک میرے پیچھے لٹا دیا اور بدلے میں اسے صرف رسوائی اور دارالمان کی چھت ملی تھی۔ اگلے چند دن میرے لیے کسی جہنم سے کم نہیں تھے۔ گھر میں ڈھولک بج رہی تھی، مہندیاں لگ رہی تھی اور میرا دم گھٹ رہا تھا۔ مجھے ہر خوشی، ہر کہکا اپنے ضمیر پر ایک تازیانے کی طرح محسوس ہوتا تھا۔ رات کے وقت میں چپکے سے گھر سے نکلتا اور دارالمان کی اس پرانی عمارت کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا۔ میں اندر جانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا لیکن اس عمارت کی دیواروں کو دیکھ کر مجھے لگتا تھا جیسے میرا بیٹا مجھے پکار رہا ہو۔ ایک رات بارش ہو رہی تھی۔ میں اپنی گاڑی دارالمان کے سامنے روکے اس کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ بارش کے قطرے شیشے پر گرے تھے اور میرے اندر ندامت کا ایک سمندر ابل رہا تھا۔ میں نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے تمہارے ساتھ زویا۔ تم نے مجھ پر اندھا اعتماد کیا اور میں نے اس اعتبار کو اپنے پاؤں تلے رونت دیا۔ میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ تم سے معافی مانگ سکوں۔ میں نے اسٹیئرنگ پر سر رکھ کر خود کلامی کی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جو میں نے آج تک کبھی نہیں بہائے تھے۔ میرا غرور، میری انا، میری دولت، سب کچھ بیکار محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا
کہ دنیا کا سارا پیسہ مل کر بھی مجھے وہ سکون نہیں دے سکتا جو میں نے اس لڑکی سے چھین لیا تھا۔ میری شادی کے دن بالکل قریب آ چکے تھے، لیکن میری بڑھتی بے چینی مجھے اور زیادہ بے چین کرتی جا رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے ایک بہت بڑا پہاڑ میرے سینے پر رکھ دیا گیا ہو اور میں سانس نہیں لے پا رہا، کسی چیز میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت بڑا گناہ اور ایک بہت بڑا بوجھ میرے دل پر ہو۔ ایسا لگتا ہے جیسے میرا اپنا ضمیر میرے ساتھ ملامت کر رہا ہو۔ کیا میں کسی کے ساتھ اتنا غلط کر سکتا ہوں؟ یہ سوال مجھے پاگل کر رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اس حقیقت سے مزید نہیں بھاگوں گا۔ میں اس شادی کے جھوٹے بندھن میں بند کر ایک اور لڑکی کی زندگی برباد نہیں کروں گا، اور نہ ہی اپنے بچے کو اس دارالامان کی دیواروں کے پیچھے سڑنے دوں گا۔ مجھے اپنے گناہوں کا حساب دینا تھا، اور اس کا آغاز مجھے اسی عمارت کے اندر سے کرنا تھا۔ میری شادی کے دن بالکل قریب تھے، لیکن میری بڑھتی بے چینی مجھے اور زیادہ بے چین کرتی جا رہی تھی۔ کسی چیز نے میرا دل نہیں لگ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت بڑا گناہ اور ایک بہت بڑا بوجھ میرے دل پر ہو۔ دانش بیٹا، تم نے ابھی تک اپنی تیاری مکمل نہیں کی۔ گھر میں مہمانوں کا آنا شروع ہو گیا اور تم یہاں اندھیرے میں بیٹھے ہو۔ اماں نے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے انتہائی پریشانی اور غصے سے کہا۔ ان کے ماتھے پر فکر کی لکیریں واضح تھی۔ مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے اماں، خدارا مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا۔ میں نے اپنے بال سختی سے نوچتے ہوئے انتہائی سخت اور بیزار لہجے میں جواب دیا۔ میرا پورا وجود پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تمہاری شادی ہے اور تم ایسے ماتم منا رہے ہو؟ اماں نے میرے قریب آ کے انتہائی حیرت اور صدمے سے مجھ سے پوچھا۔ ان کی آنکھوں میں خوف پیدا ہو گیا تھا۔ ہاں، میں پاگل ہو گیا ہوں، کیونکہ مجھے اپنی اوقات کا اندازہ ہو گیا ہے۔ میں ایک درندہ ہوں۔ میں نے چیختے ہوئے میز پر رکھا ہوا گلدان زمین پر دے مارا۔ میرے آواز میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس دن میں کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر دوبارہ سے دارالامان پہنچا اور وہاں کے انتظامیہ سے کہا مجھے اس لڑکی سے ملنا ہے۔ دانش صاحب، آپ پھر یہاں آ گئے؟ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ وہ لڑکی کسی سے نہیں ملتی۔ آپ ہمارے ادارے کا ماحول خراب کر رہے ہیں۔ سرمد نے میرا راستہ روکتے ہوئے انتہائی سنجیدگی اور قدرے غصے سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے اب کوئی لحاظ نہیں تھا۔ مجھے روکو مت سرمد صاحب، آج اگر تم نے مجھے اس سے ملنے نہ دیا تو میں یہاں کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اسے بلاؤ یہاں۔ میں نے اس کا کالر مضبوطی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور انتہائی خطرناک انداز میں دھمکی دی۔ میری آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھی۔ صاحب، میں نے اپنا آدمی بھیجا تھا، لیکن اس لڑکی نے ملنے سے انکار کر دیا ہے۔ یعنی آپ کا نام سن کر وہ مزید ڈر گئی ہے۔ سرمد نے گھبرا کر مجھ سے خود کو چھڑاتے ہوئے انتہائی بے بسی سے جواب دیا۔ لیکن میں صرف ایک دفعہ اس سے مل کر معافی مانگنا چاہتا تھا۔ زویا، دروازہ کھولو۔ میں جانتا ہوں تم اندر ہو اور مجھے سن رہی ہو۔ خدا کے واسطے ایک بار باہر آ جاؤ۔ میں نے اس کے کوارٹر کا دروازہ زور زور سے پیٹتے ہوئے انتہائی دردناک اور التجا بھرے لہجے میں کہا۔ میرے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکا ہوا تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے دانش، میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ مجھے میرے بچے کو ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ اندر سے زویا کی لرزتی ہوئی آواز ابھری۔ اس کی آواز میں ایک عورت کی بے بسی اور شدید خوف چھپا ہوا تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا زویا، جب تک تم مجھ سے بات نہیں کرو گی۔ میں یہیں مر جاؤں گا، لیکن واپس نہیں جاؤں گا۔ میں نے دروازے کی چوکھٹ پر ماتھا ٹیکتے ہوئے انتہائی ضد اور تکلیف کے ساتھ کہا۔ میری سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ وہ میرے سامنے آئی تو میں اس کے پاؤں میں بیٹھ گیا اور بولا، مجھے ایک دفعہ معاف کر دو۔ جاؤ، تمہیں معاف کیا دانش، لیکن جس چیز کے لیے تم یہاں آئے ہو وہ تمہیں کبھی نہیں ملے گی۔ تم میرے بچے کو مجھ سے نہیں چھین سکتے۔ اس نے انتہائی سرد مورے نفرت بھرے انداز میں مجھے دھتکارتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ممتا کی ڈھال اور میرے لیے صرف حقارت تھی۔ اسے یہ لگا تھا کہ میں اپنے بچے کا سن کے یہاں آیا ہوں، کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، میری بیوی تھی جس کے ساتھ میں نے چوری چھپے نکاح کیا تھا۔ اپنے والدین کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ میں یہاں اپنے بچے کو چھیننے نہیں آیا زویا، میں تمہارے لیے آیا ہوں۔ میں اپنی اس بیوی کے لیے آیا ہوں جسے میں نے خود تباہ کیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اس کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا اور انتہائی ندامت سے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔ میرا دل پھٹ رہا تھا۔ اب تمہیں بیوی یاد آ گئی دانش؟ جب تم مجھے اندھیرے میں دھکیل کر خود روشنیوں میں چلے گئے تھے، تب تمہارا ضمیر کہاں سویا ہوا تھا؟ اس نے اپنا پاؤں سختی سے پیچھے کھینچتے ہوئے غصے سے مجھ پر چیختے ہوئے سوال کیا۔ اس کے آنسو کالی چادر پر گر رہے تھے۔ میں جانتا ہوں زویا، جو میری یونیورسٹی فیلو تھی، میں نے صرف اس سے فلرٹ کیا تھا، اس سے محبت کا جھانسا دیا تھا اور نکاح کر کے اسے استعمال کیا اور اسے چھوڑ کر خود باہر پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ اس کے ساتھ باہر پیچھے کیا بیتا یہ سب بھول چکا تھا۔ میں نے اپنے ماضی کے ایک ایک سیاہ گناہ کو اس کے سامنے دہراتے ہوئے انتہائی شرمندگی سے اعتراف کیا۔ میں خود کو اس وقت دنیا کا سب سے ذلیل اور گھٹیا انسان محسوس کر رہا تھا۔ تم نے صرف مجھے نہیں بلایا، تم نے میری روح کو کچل دیا تھا۔ تم ایک بے حس درندے ہو جس کے سینے میں دل نہیں ہے۔ اس نے مجھ پر طنز کے تیر برساتے ہوئے انتہائی تلخ لہجے میں کہا۔ اس کا ایک ایک لفظ مجھے چیر رہا تھا۔
میں مانتا ہوں، اور میں تو اس لڑکی کو بھی بھلا چکا تھا جو میری بیوی ہوتے ہوئے بھی ایک دارالامان میں رہ رہی تھی اور میرے بچے کی ماں بھی تھی۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور بولا، ایک دفعہ مجھے معاف کر دو، میں تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر زمین پر رگڑتے ہوئے اس کے سامنے گڑگڑاتے ہوئے کہا۔ میری آواز میں ایک سچی توبہ اور ندامت کی تڑپ تھی۔ میں اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے صرف ایک آخری موقع دے دو زویا، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ میں نے ہچکیاں لیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ مسلسل مجھ سے نظر چرا رہی تھی۔ میرا بچہ میرے سامنے آیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ اس بچے کو مت چھونا، کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ اس بچے کو مت چھونا دانش، تم اس معصوم کے باپ کہلانے کے قابل نہیں ہو۔ یہ صرف اور صرف میرا بچہ ہے جس کی خاطر میں نے دنیا کی ہر گالی سنی۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر بچے کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے انتہائی خوف اور ممتا کے جذبے سے مجھے دور کرنے کا اشارہ کیا۔ اس دن مجھے میری بیوی نے بتایا کہ میں جب چلا گیا تھا تو اسے پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ میں نے بہت کوشش کی تمہارے ساتھ رابطہ کرنے کی، میں پاگلوں کی طرح تمہارے دوستوں کے ترلے منتیں کرتی رہی، لیکن تم نے میرا فون ہی نہیں اٹھایا اور مجھ سے ہر رابطہ ختم کر دیا۔ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے ماضی کا وہ بھیانک وقت یاد کیا۔ اس کا پورا وجود دکھ کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ میں اندھا ہو گیا تھا، دولت اور آزادی کے نشے نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ مجھے معاف کر دو زویا، میں نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپاتے ہوئے انتہائی دردناک آواز میں کہا۔ میرا ضمیر مجھے زندہ جلا رہا تھا۔ میں تو اسے بھول بھی چکا تھا، لیکن اسے اس کے گھر والوں نے بے دردی سے مار پیٹ کر نکال دیا۔ میں نہ جانے کہاں کہاں کی ٹھوکریں کھاتی رہی اور بچے کو لے کر اس دارالامان میں آ گئی۔ اس دن سے اس نے سوچ لیا تھا کہ ماں باپ کو دھوکہ دینے والی لڑکیاں کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی دکھ اور ایک گہرے پچھتاوے کے ساتھ اپنی سزا کا اعتراف کیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، لیکن جہاں ماں باپ کو دھوکہ دے کر شادی کرنے والی لڑکیاں در در کی ٹھوکریں کھاتی ہیں، یہی بات میں نے خود پہ سوچی۔ پاس عیش و عشرت کی زندگی تھی، پیسہ تھا، دولت تھی، لیکن سکون نہیں تھا، کیونکہ میں نے کسی کا سکون چھینا تھا۔ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں سے اپنی اندرونی کیفیت بتائی۔ میری آنکھوں سے مسلسل ندامت کے آنسو بہ رہے تھے۔ میں تمہارے ساتھ واپس نہیں جاؤں گی دانش، میں یہاں سکون میں ہوں، مجھے تمہاری دولت نہیں چاہیے۔ اس نے منہ پھیرتے ہوئے انتہائی کھوکھلے لہجے میں کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں چھپی محبت ابھی مکمل مری نہیں تھی۔ میں تمہیں یہاں مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا زویا، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، ہمارے بچے کی خاطر۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے انتہائی حتمی اور منت بھرے انداز میں کہا۔ میں اسے معافی مانگ کر اپنے گھر لے آیا اور اپنی ماں سے کہہ دیا کہ میں اپنی اسی بیوی کو اپنے گھر میں رکھوں گا۔ یہ کس دارالامان کی بیکارن کو تم میرے گھر لے آئے ہو دانش؟ اور یہ بچہ کس کا ہے؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اماں نے زویا اور کثیف کپڑوں میں ملبوس بچے کو دیکھتے ہوئے انتہائی حیرت اور غصے سے چلاتے ہوئے مجھ سے سوال کیا۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ یہ میری بیوی زویا ہے اماں، اور یہ میرا اپنا خون، میرا بیٹا۔ میں نے اس کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، لیکن اب یہ اسی گھر میں میری بیوی بن کر رہے گی۔ میں نے زویا کو اپنے پیچھے چھپاتے ہوئے انتہائی دو ٹوک اور اٹل لہجے میں اپنی ماں کو جواب دیا۔ اپنے ماں باپ کو جب بتایا تو نے مجھے بہت ڈانٹا اور کہا، کسی کی بیٹی کی عزت کو اس طرح پامال نہیں کرتے۔ تم نے ہمارے خاندان کی ناک کٹوا دی ہے دانش۔ ہم نے تمہیں امریکہ اس لیے بھیجا تھا کہ تم وہاں سے یہ گل کھلا کر آؤ۔ ابا نے آگے بڑھ کر میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور انتہائی نفرت اور غصے سے مجھ پر دھاڑے۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے شدید مایوسی تھی۔ اور میری بیٹی کا کیا ہوگا جس کی شادی چند دن بعد تم سے ہونے والی ہے؟ تم نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، ہم کس کو منہ دکھائیں گے؟ میری خالہ نے روتے ہوئے انتہائی دکھ اور غصے سے مجھ کو کوستے ہوئے کہا۔ ان کے الفاظ میرے لیے تیر کی طرح تھے۔ میں آپ سے شرمندہ ہوں خالہ، اور میری خالہ سے ایکسکیوز کر کے انہیں رشتے سے منع کر دیا تھا۔ میں نے کہا، میں صرف اور صرف زویا کا شوہر ہوں۔ میں نے سر جھکا کر انتہائی شرمندگی لیکن مضبوط ارادے کے ساتھ ان کے رشتے سے انکار کر دیا۔ میری آواز میں کوئی لچک نہیں تھی۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ اب ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارا ہوں، لیکن اس بات کا پچھتاوا ابھی تک میرے سر پر منڈلاتا ہے۔ دانش، کیا میرے ماں باپ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے؟ میں ان کے قدموں میں گر کر مر جانا چاہتی ہوں، مجھ سے ان کی ناراضگی برداشت نہیں ہوتی۔ زویا نے رات کے پچھلے پہر ہوتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے والدین کی دید اور ان کی معافی کی شدید تڑپ تھی۔ وہ ضرور معاف کریں گے زویا، اس کے ماں باپ سے کئی بار معافی مانگ چکا ہوں، لیکن ابھی تک اس کے ماں باپ اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بس یہی غم اسے جو ابھی تک اندر سے کھائے جا رہا ہے۔ میں نے اسے گلے لگاتے ہوئے انتہائی دکھ اور بے بسی سے تسلی دی۔ میرا اپنا دل اس کے درد سے بری طرح کٹ رہا تھا۔ مجھے اپنا آپ ایک مجرم لگتا ہے دانش۔ جب تک ابا مجھے معاف نہیں کریں گے مجھے جنت میں بھی سکون نہیں ملے گا۔ اس نے میرے کندھے پر سرک کر سسکیاں لیتے ہوئے انتہائی تکلیف سے کہا، لیکن مجھے امید ہے جلدی اس کے ماں باپ مان جائیں گے، کیونکہ غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں اور یہی غلطی ہم دونوں نے کی،
اور دونوں نے اس کی سزا بھگتی ہے۔ میں نے اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہوئے انتہائی محبت اور امید سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میری آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ نوجوان ہو، لڑکے ہو یا لڑکیاں، کوئی بھی لڑکی اپنی عزت کے ساتھ کھیل کر 2 دن کی محبت پر یقین کر کے ان کی عزت کو پامال نہ کرے، اور نہ کوئی بھی لڑکا کسی لڑکی کی عزت کو داغدار نہ کرے، کیونکہ یہ سب کچھ کر کے کبھی سکون میں اثر نہیں ہوتا۔ یہ میں نے خود پر آزمایا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔